بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دومت الجندل کے ایک تہخانے میں حسین خویلہ اپنا سر گھٹنے پر رکھے اداس اور افسردہ پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں تہخانے سے باہر راہداری میں جب کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تو خویلہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بکھرے بالوں کو اس نے درست کر لیا تھا اور سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنی آنکھوں میں اتری ہوئی نمی کو پونچھتے ہوئے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیا تھا۔ پھر وہ کسی قدر سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں اس تہخانے کے آہنی دروازے پر امیسا نام کی وہ عمر خاتون نمودار ہوئی جو تہخانے کی زندگی میں خویلہ کی نگرانی پر مامور تھی۔ اس امیسا نے بھی خویلہ کو افسردگی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ تہخانے میں جلتی ہوئی چھوٹی سی مشعل تہخانے کی ہر چیز کو واضح اور نمایاں کیے ہوئی تھی۔ پھر کھانے کی تشتری امیسا نے لوہے کے دروازے کے نیچے سے تہخانے میں کرتے ہوئے خویلہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بنت ابی حقیق، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ خویلہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر تہخانے کے آہنی دروازے کے قریب آ بیٹھی اور امیسا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے قدر نرمی اور ملائمت میں کہا، کہو امیسا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ امیسا تھوڑی دیر تک بڑے غور اور ہمدردی سے خویلہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ بولی، اے بیٹی، تم کیوں اپنے آپ کو پریشانی اور خواری کی موت کے دھندلکوں، کرب و فنا کے سیلاب اور جراجت کی اذیتوں میں ڈالتی ہو؟ میری بات مانو تو اپنے اس نئے دین کو ترک کر کے دوبارہ یہودیت اختیار کر لو اور اس ابیل بن جاسر سے شادی کر کے ایک نئی اور خوشحال زندگی کی ابتدا کرو۔ تم کب تک ماضی کی تلخ یادوں سے اڑتے ہوئے لمحوں کے پکڑنے کی تمنا میں اور خواہشوں کی کالی دیویوں کی طرح اس تہخانے کے اندر زندگی بسر کرتی رہو گی؟ میری مانو تو پھر یہودیت اختیار کر لو اور اس تہخانے کی زردیوں کی نحوست سے اپنے آپ کو نجات دلا کر سبز پتوں کی سی خوشگن اور خوشگوار زندگی بسر کرو۔ امیسا جب خاموش ہوئی تو خویلہ تھوڑی دیر تک اسے تیز نگاہوں سے گورتی رہی، پھر اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیسا، اس زمین کی پیشانی کے فتنوں میں لکھی ہوئی میری تقدیر میں یہ میرا نیا دین ہی تو میرے لبوں کا نطق ہے۔ یہ نیا دین ہی تو اس تاریک قید خانے کے اندر میرے لیے امرین خوشیاں اور امیدوں سے بڑی چنگاریاں لے آتا ہے۔ یہ نیا دین تو اب میرے لہو کی گردش میں شامل ہو چکا ہے۔ اسے میں اپنے آپ سے علیحدہ کروں گی تو کیسے اور کیوں کر زندہ رہ سکوں گی؟ لہٰذا اس دین کو چھوڑ کر کیسے اور کیوں کر یہودیت اختیار کر سکتی ہوں؟ امیسا نے ایک حیرت اور ایک آس بھرے انداز میں خویلہ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، اے بیٹی، یہ زندگی تو بجتے رباب، بہتے دریا، بساتے جمال، بہاروں کے کہکہوں اور دھڑکن دھڑکن رقص کرتی آرزوؤں جیسی ہونی چاہیے۔ تم ذرا اپنی زندگی کا بھی احتساب کرو۔ کیا اس تہخانے کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ آنگن ہے، نہ آنگن آنگن گونجتی پیار کی گونجیں ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگی ہے۔ کب تک تم یوں اکیلی اس تہخانے میں پڑی رہو گی؟ کیا تم ساری زندگی ہی اس تہخانے میں بسر کرنے کا عزم کر چکی ہو؟ خویلہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اے امیسا، میرا دل کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس تہخانے میں چشم سریا کی تابش بن کر نہ رہوں گی۔ مجھے امید ہے ایک روز گردش تقدیر مجھے ضرور اس تہخانے سے نکال کر رہے گی۔ امیسا نے خویلہ کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خویلہ نے بھی مزید کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ وہ خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا کر کھانا کھانے لگی تھی۔ دومت الجندل شہر کی شرقی سرائے کے عقبی حصے میں ادیم بن سیدہ کی حویلی پر دو سواروں نے دستک دی تھی۔ یہ دو سوار قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد خود ادیم بن سیدہ نے ہی دروازہ کھولا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون اور خوشی بکھر گئی تھی۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، میں دیوان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں، تم اندر آ کر بیٹھو۔ پھر ساتھ ہی اس نے دیوان خانے کا بیرونی دروازہ کھولا۔ قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کو اس نے وہاں بٹھایا۔ پھر ان دونوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے اس نے کہا، میں تمہارے دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر پھر لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر اپنی حویلی کے استبل میں لے گیا تھا اور وہاں انہیں باندھ کر ان کے سامنے چارہ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ دیوان خانے میں ان دونوں کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ پھر قطمیر بولا، اے ابن سیدہ،
تم جانتے ہو اس سماک بن خرشہ نے تمہارے بھائی جبیر بن سائدہ اور عابر بن ایلیا کو پہلے ہی قتل کر دیا ہے، جبکہ ہمارا 5واں ساتھی زیاد بن موس پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر ایس نام کی بستی میں اپنے چچا کے پاس جا کر آباد ہو چکا ہے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ابیل بن جاسر کو تلاش کیا جائے اور اسے قتل کر کے قبیلہ کو حاصل کرنے کے بعد سلام بن ابی حقیقی خیبر والی حویلی کو آباد کیا جائے۔ اس کے بعد ہم اس سماک بن خرشہ کے تعاقب میں لگیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اور سنو اے ابن سائدہ، ان دونوں کاموں سے نمٹنے کے لیے ہمیں عابر بن ایلیا کے چھوٹے بھائی حارب بن ایلیا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب وہ پہلے ابیل بن جاسر کو تلاش کرنے اور پھر سماک بن خرشہ کو قتل کرنے کی دھن میں ہمارا ساتھ دے گا۔ وہ ہمارے ساتھ یہاں آیا ہے، راستے میں بازار سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے رک گیا ہے اور اب تھوڑی دیر تک یہاں آتا ہی ہوگا۔ یہ بات قطمیر بن عابیل نے عدیم بن سائدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہی تھی۔ جواب میں عدیم بن سائدہ بھی کچھ کہنے والا تھا کہ دیوان خانے کے بیرونی دروازے کے سامنے حارب بن ایلیا نے آ کر اپنے گھوڑے کو روکا۔ عدیم بن سائدہ فوراً باہر نکلا، پہلے حارب کو گلے لگا کر ملا، پھر اس نے حارب کو دیوان خانے میں بٹھایا اور اس کا گھوڑا بھی وہ استبل میں باندھ کر پھر ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی، پھر عدیم بن سائدہ نے قطمیر بن عابیل سے پوچھا، آج ادھر دومت الجندل کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اس پر قطمیر بن عابیل بولا اور کہا، تم دیکھتے ہو کہ عابر بن ایلیا کی جگہ تم نے محارب بن ایلیا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب ہم تینوں تمہاری طرف آئے ہیں اور تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی جبیر بن سائدہ کی کمی پوری کرتے ہوئے ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اس طرح ہم چاروں مل کر بڑی آسانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ابیل بن جاسر کو تلاش کر کے اسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں، بلکہ ہم سماک بن خرشہ کو بھی ختم کر کے اپنے سروں پر لہراتی اس کی دہشت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں۔ اب بولو اے ابن سائدہ، کیا تم ہمارے ساتھ ہماری ان دونوں مہموں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس پر عدیم بن سائدہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے ابن عابیل، میں تم تینوں کے ساتھ ان دونوں مہموں میں شامل ہونے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں، پر میں تمہارے لیے 2 نئی خبریں رکھتا ہوں، پہلے وہ سنو، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کب اور کس موقع پر تمہارے ساتھ ان مہموں میں شامل ہونے کے لیے حرکت میں آنا چاہیے۔ اس پر راس بن داویل نے چونک کر پوچھا، وہ 2 نئی خبریں کیا ہیں جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں عدیم بن سائدہ سنبھل کر بیٹھا، پھر وہ کہہ رہا تھا، میرے دوستو، میرے عزیزو، پہلی خبر جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ زیاد بن موس اپنے بھائی اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ خیبر سے اٹھ کر اپنے چچا کے پاس ایس نام کی بستی میں چلا گیا تھا، لیکن سماک بن خرشہ نے اس کا وہاں بھی تعاقب کیا اور مجھے کچھ جاننے والوں نے جو ایس نام کی بستی سے آئے تھے یہ بتایا ہے کہ سماک بن خرشہ نے نہ صرف زیاد بن موس کو قتل کر دیا ہے بلکہ اس نے زیاد بن موس کے چھوٹے بھائی کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ لوگ مزید یہ کہہ رہے تھے کہ زیاد بن موس کے بھائی نے ایلا کے بدقماش جوان کو، جس کا نام بکیر بن قارا تھا، سماک بن خرشہ کے پیچھے لگایا تھا، جسے اس نے 10,000 دینار دینے کا وعدہ کیا تھا، اس شرط پر کہ وہ بکیر بن قارا سماک بن خرشہ کو قتل کر دے۔ لیکن میرے ساتھیوں، جانتے ہو اس کا کیا انجام ہوا؟ اس سماک بن خرشہ نے نہ صرف یہ کہ بکیر بن قارا کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ اس نے زیاد بن موس کے چھوٹے بھائی کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اب تمہارا ساتھی زیاد بن موس اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ہی اس جہان میں نہیں ہے۔ اور اے میرے عزیزو، دوسری خبر جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جابر بن لبید پر اب شک ہونے لگا ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہی شخص اب ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ زیاد بن موس کے ایس نام کی بستی کی طرف جانے کی خبر کسی کو نہ تھی، میں نے یہ بات صرف جابر بن لبید سے ہی کہی تھی۔ پھر یہ جو سماک بن خرشہ نے ایس نام کی بستی میں جا کر زیاد بن موس اور اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کے پیچھے خدشات ہی خدشات ہیں۔ میرے ذہن میں 2 خدشات جنم لیتے ہیں۔ اول یہ کہ یا تو یہ جابر بن لبید سماک بن خرشہ کا آدمی ہے، اور اگر یہ جابر بن لبید سماک بن خرشہ کا آدمی نہیں ہے تو پھر یہ خود سماک بن خرشہ ہے جو اب تک ایک بھوکے عقاب کی طرح ہمارے ارد گرد منڈلاتا رہا ہے۔
اور دوستی کے پردے میں وہ ہمارے ساتھ دشمنی اور عداوت کر رہا ہے۔ ہمیں دوستی کا دھوکہ اور چکر دے کر اس نے نہ صرف یہ کہ میرے بھائی بلکہ عمرو بن ایلیا، زیاد بن موس اور اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اور اب سن رکھو میرے بھائیو، اب وہ قطمیر بن آبیل، راس بن داویل اور عابر بن جاسر کی تلاش میں نکلے گا، اور اگر ہم لوگوں نے متحد ہو کر اس کے سامنے کوئی بند نہ باندھا تو وہ ہم میں سے ہر ایک کو کاٹ کر قبرستان تک پہنچا دے گا۔ سنو میرے دوستو، اس جابر بن لبید کی اصلیت اور حقیقت جاننے کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے بنو ذیبان کے 3 خونخوار نصرانیوں کو معاوضے پر حاصل کیا ہے۔ یہ تینوں بڑے بدقماش اور کرایہ اور معاوضہ پر لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ ان دنوں یہ دومت الجندل کی ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں اونٹوں پر ان تینوں کے ساتھ تاجروں کے بیس میں چند یوم تک مدینہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ مدینہ میں داخل ہوتے وقت میں اپنے اونٹ کے کھجاوے کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، جبکہ یہ بنو ذیبان کے تینوں نصرانی جو تاجروں کے بیس میں ہوں گے، یہ سماک بن خرشہ کے دروازے پر دستک دیں گے، جبکہ میں چھپ کر اپنے اونٹ کے کھجاوے میں پڑا رہوں گا۔ اور جب وہ سماک بن خرشہ اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا تو میں دیکھوں گا کہ یہ جابر بن لبید اور سماک بن خرشہ ایک ہی ہستی ہے یا 2 مختلف نام اور 2 مختلف زبان ہیں۔ اگر جابر بن لبید اور سماک بن خرشہ ایک ہی ہوا تو پھر میں اپنے ان تینوں نصرانی ساتھیوں کو یہاں واپس دومت الجندل لے آؤں گا اور اس وقت کا انتظار کروں گا جب سماک بن خرشہ مجھے ملنے یہاں دومت الجندل آئے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے دومت الجندل آئے گا، اور وہ میرے خیال میں صرف تم دونوں کی تلاش میں ایسا کرے گا۔ اور جب یہاں میرے پاس وہ آئے گا تو اے میرے ساتھیوں، میں اس سے بڑا اچھا برتاؤ کروں گا، اور جس طرح پہلے ایک دوست ایک رفیق کی حیثیت سے ملتا رہا ہوں، ایسی ہی شفیقانہ برتاؤ اس کے ساتھ کروں گا، اور اس کی یہ منت کروں گا کہ میرے 3 ساتھی تاجر تبوک سے کچھ تجارتی مال لانا چاہتے ہیں، لہٰذا حفاظت کی خاطر تم ان کے ساتھ تبوک تک چلے جاؤ، اور اس کے لیے میں اسے معقول معاوضے کی پیشکش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو میں ان 3 خونخوار نصرانیوں کے ساتھ اسے تبوک کی طرف روانہ کر دوں گا، اور یہ تینوں نصرانی اسے دومت الجندل اور تبوک کے درمیانی حصے میں صحرا کے اندر قتل کر کے ریت کے اندر دفن کر دیں گے۔ سنو میرے عزیزو، میرے بھائیو، ویسے تو سماک بن خرشہ کو اس وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے جب وہ یہاں مجھ سے ملنے دومت الجندل آئے، لیکن یہاں اب کافی لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو سماک بن خرشہ کو جانتے ہوں گے، لہٰذا ہم نے اسے یہاں دومت الجندل میں قتل کیا تو کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو خبر ہو جائے گی، اور پھر ہمارے خلاف مدینہ کے مسلمان ایسے حرکت میں آئیں گے کہ ہماری پشتوں کو فنا کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا میں اسے ان 3 نصرانیوں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ کروں گا جو راستے میں اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہمیشہ کے لیے ہمیں خوف اور خدشات سے نجات دلا کر رکھ دیں گے۔ سماک بن خرشہ کی موت کے بعد میں تمہارے ساتھ ابیل بن جاسر کی تلاش کرنے کی مہم میں شامل ہو جاؤں گا۔ قدیم بن سعیدہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، اب تم تینوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرا لائحہ عمل کیسا ہے؟ اس پر راس بن داویل نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن سعیدہ، میں تمہارے اس لائحہ عمل پر مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ تم بنو ذیبان کے ان تینوں جوانوں کے ساتھ کب تک حرکت میں آؤ گے؟ اس کے جواب میں قدیم بن سعیدہ نے بولتے ہوئے کہا، میں ان تینوں ذیبانیوں کے ساتھ کل یہاں سے مدینہ کی طرف کوچ کروں گا، اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جابر بن لبید اور سماک بن خرشہ ایک ہی ہستی ہے یا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس موقع پر قطمیر بن ابیل نے بولتے ہوئے کہا، لیکن اے ابن سعیدہ، تمہارے اس لائحہ عمل میں ایک کمی اور ایک خامی بھی ہے۔ اس پر ابن سعیدہ نے چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ قطمیر بن ابیل پھر بولا، اگر تم ان 3 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ جاتے ہو اور خود اپنے اونٹ کے کھجاوے میں چھپ کر سارا معاملہ دیکھتے ہو تو یہ تمہارے تینوں ساتھی جب اس کے دروازے پر دستک دیں گے اور جو کچھ تمہیں جاننا ہے اور جان کر واپس آ جاؤ گے تو پھر جب ان تینوں کے ساتھ اس سماک بن خرشہ کو تبوک کی طرف روانہ کرو گے تو کیا سماک بن خرشہ ان تینوں کو پہچان نہ جائے گا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہی اس کے دروازے پر دستک دی ہے؟ لہٰذا وہ ضرور شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور میرے خیال میں تمہارے سارے لائحہ عمل کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔
قطمیر بن عابیل کے اس اعتراض پر ابن سعیدہ سوچوں اور تفکرات میں کھو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی غلطی اور کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اے ابن عابیل، تم نے کیا اچھے اور خوب موقع پر میری اس غلطی اور خامی کو پکڑا ہے۔ اب میں اپنے لائے عمل کو تبدیل کرتا ہوں۔ میں اپنے 2 اور جاننے والوں کو مدینہ کی طرف لے جاؤں گا اور جابر بن لبید کی حقیقت جاننے کے بعد واپس لوٹوں گا۔ اس کے بعد پھر ان 3 زیبانیوں کے ساتھ سماک بن خرشہ کو تبوک کی طرف روانہ کروں گا اور اس کے لیے کل ہی یہاں سے مدینہ کی طرف کوچ کروں گا۔ قطمیر بن عابیل پھر بولا اور کہا، ہاں اگر تم ایسا کرو تو درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطمیر بن عابیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دوبارہ بولتے ہوئے کہا، ہم تینوں اب جاتے ہیں اور ہم یہاں سے سیدھے خیبر کا رخ کریں گے اور اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تم ایسا کرنا، مدینہ میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد خیبر میں ہمیں پورے حالات سے آگاہ کرنا۔ اس پر عدیم بن سعیدہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، مدینہ سے لوٹتے ہوئے میں تم سے ضرور مل کر جاؤں گا، پر تم ابھی بیٹھو نا، جانے میں اس قدر جلدی کیوں کر رہے ہو؟ قطمیر بن عابیل کی طرف دیکھتے ہوئے راس بن داویل، محارب بن ایلیا بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قطمیر بن عابیل نے دوبارہ بولتے ہوئے کہا، اے ابن سعیدہ، ہم اب تینوں جاتے ہیں۔ ہم مختلف جگہوں، مختلف شہروں اور مختلف قصبوں میں عبید بن جاسر کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اب ہم خیبر جا کر کچھ دن آرام کریں گے۔ اس کے بعد تازہ دم ہو کر پھر اس عبید بن جاسر کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب تم ایسا کرو، ہمارے گھوڑے ہمیں لا کر دو تاکہ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ اس کے ساتھ ہی عدیم بن سعیدہ اپنے استبل کی طرف گیا، تینوں کے وہ گھوڑے پکڑ کر لے آیا اور اس کے بعد وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرے روز شام سے کچھ پہلے عدیم بن سعیدہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ساتھی اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خود عدیم بن سعیدہ ان میں سے ایک اونٹ کے کجاوے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی لوگوں سے پوچھتے ہوئے سماک بن خرشہ کے گھر کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا سماک بن خرشہ کے مکان کے بیرونی دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، اے میرے عزیز، کیا یہ سماک بن خرشہ کا گھر ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں یہ سماک بن خرشہ کا ہی گھر ہے۔ اس نے پھر پوچھا، لیکن یہ تو باہر سے مقفل ہے، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ ہم اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا، سماک بن خرشہ ان دنوں گھر پر نہیں ہے، وہ اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ گیا ہوا ہے۔ اس پر عدیم بن سعیدہ کا وہ ساتھی اپنا منہ اس کجاوے کے پاس لے گیا جس کے اندر چھپ کر عدیم بن سعیدہ بیٹھا ہوا تھا، اور خاموشی کے انداز میں اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن سعیدہ، یہ سماک بن خرشہ تو ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ مکہ گیا ہوا ہے، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کجاوے کے اندر سے عدیم بن سعیدہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اپنے اونٹوں کا رخ موڑو اور واپس چلو۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنے اونٹوں کی نکیلیں کھینچتے ہوئے انہوں نے موڑا اور پھر وہ واپس جا رہے تھے۔ جب قبیلہ حوازن کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے تو وہ اس فتح کو برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ مالک بن عوف قبیلہ حوازن کا سردار تھا۔ اس نے بنو ثقیف، بنو نصر اور بنو جشم کے علاوہ بنو سعد اور بنو ہلال کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ بنو کعب اور بنو کلاب بھی بنو حوازن کے حلیف اور ساتھی تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس متوقع جنگ میں ان دونوں قبیلوں نے بنو حوازن کا ساتھ نہ دیا تھا۔ قبائل کے اس متحدہ لشکر کے ساتھ مالک بن عوف نے مکہ کی طرف کوچ کیا اور بنو حشم کے ایک رئیس ورید بن سما کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ یہ شخص بہت بوڑھا اور ناتواں ہو چکا تھا، لیکن چونکہ یہ جنگ کا گہرا تجربہ رکھتا تھا لہٰذا مالک بن عوف نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اس سے مشورہ کیا جا سکے۔ قبیلہ ثقیف پر مالک بن عوف نے قرب بن اسود کو کماندار مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مکہ کی طرف کوچ کرتے وقت اس بنو حوازن کے سردار اور متحدہ قبائل کے لشکر کے سالار اعلیٰ مالک بن عوف نے سب قبائل کے اموال اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ارتاس کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہوئے تھے۔
یہاں جب جشم کے معمر اور بوڑھے سردار ولید بن سمد کو سواری سے اتارا گیا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم لوگ کس وادی میں اترے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس بوڑھے سردار کو بتایا کہ یہ وادی ارتاس ہے۔ گو بوڑھے سردار کی بصارت کمزور تھی، لیکن اس نے اس وادی کا جائزہ لیا، پھر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ وادی گھوڑوں کی جولان گاہ کے لیے بہت اچھی اور عمدہ ہے، اس لیے کہ اس وادی کی زمین نہ تو بہت سخت ہے جو پاؤں کو کانٹے لگے، اور نہ ہی ریت کی طرح نرم اور بہت ہی بھربھری ہے جس میں سواروں کے پاؤں دس دس جائیں۔ پھر جب اس بوڑھے سردار ولید بن سمد نے اس وادی کے اندر اپنے اطراف میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدوں کے ہنہنانے، بچوں کے رونے، بکریوں کے ممیانے اور مرد عورتوں کے شور کرنے کی آوازیں سنی تو اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،